إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ہر قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی، حمد و ستائش اس اللہ عز و جل کے لیے ہے جس نے ہمیں اور ہم سب کو اس دنیا فانی کے اندر پیدا فرمایا ہے اور بے انتہا درود و سلام کا تحفہ نازل ہوں سرتاج رسول سید الانبیاء سردار بطحہ نبی معظم رسول محتشم سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جو پوری کائنات کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کے واسطے پوری ذمہ داری کے ساتھ اور مکمل شریعت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، جن کو اللہ رب العالمین نے ایک بڑی ہی عظیم کتاب سے نوازا جس کو قرآن مجید کہا جاتا ہے، جن کے پڑھنے والے بڑے ہی مبارک ہوتے ہیں اور ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں حاصل کر لیتے ہیں اور اپنے نامہ اعمال میں بڑے ذخیرہ اور خزانہ تیار کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسے اعمال کے ذخیرہ تیار کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق نصیب عطا فرما، آمین۔ میرے اسلامی بھائیوں، میں نے ابھی قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں سے ایک لمبی آیت ہے لیکن اس کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے اشارتاً پیش کی ہے۔ اس مناسبت سے آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر میرا موضوع ہے اصلاح سماج، سماج کا اصلاح۔ جی، بہت ہی ضروری ہے اور لازمی بھی ہے۔ آج ہمارے سماج کے اندر اگر ہم اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور اگر کسی کو اللہ رب العالمین نے اس کی بصارت کو چھین لیا ہے تو کان کے اندر وہ سماعت ہیں، سننے کی صلاحیت ہیں، جسے سن سکتے ہیں کہ کدھر کی ہوا چل رہی ہے، کدھر کی باتیں چل رہی ہیں، اور آئے دن جو رخ ایک طرح سے جو تبدیلیاں کھا رہے ہیں
وہ ساری چیز لوگ جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں، کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، سارے اہل بصارت و بصیرت کے لیے بالکل عیاں اور بیاں ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، آئے دن ہمارے سماج کے اندر مختلف قسم کی برائیاں جنم لے رہے ہیں، اور ایک عجیب عجیب قسم کی فساد، فتنے اور بد اخلاقی، تمام قسم کی گراوٹوں کا شکار آج اس امت مسلمہ یقیناً دن بدن ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ لیکن چلیے، اگر کوئی آدمی یا کوئی فرد کسی گراوٹ کے دہلیز میں جا کے پہنچ چکے ہیں، برائیوں میں پھنس چکے ہیں، تو کیا ہم ویسی ہی چھوڑ دیں یا پھر ان لوگوں کو ویسے دلدل سے نکالیں؟ ضروری ہے ہر صاحب علم کے لیے اور عقل و فہم رکھنے والے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ایسی برائیوں کی طرف اپنی نظروں کو اٹھائیں اور اپنے عقل و دماغ کو دوڑائیں اسی طرف، اور ان لوگوں کو کیسے ہم نکالیں ایسے دلدل سے، یا اسلام کے ماننے والے یا اسلام کے جو فاؤنڈر ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کیسے لوگوں کو نکالا ہے، ان طریقوں کو ذرا سرسری طور پر دیکھتے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عرب کا سرزمین جہاں پر یقیناً آج سے مختلف قسم کی برائیوں میں لوگ ملوث تھے، ایک نہیں انیک برائیوں میں، طرح طرح کے شرابی، زناکاری، مار پیٹ، فتنہ فساد، جنگ و جدل، لڑائی جھگڑے، یعنی یوں کہیے کہ ہر قسم کی برائی میں وہ پیش تھے، اور یقیناً ان تمام برائیوں کو انجام دیے۔ لیکن جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے اوپر جب کام کرنا شروع کیا، سماج کا اصلاح کرنا شروع کیا، معاشرتی زندگی جو بگڑی ہوئی تھی، وہ لوگ جو آئے دن مختلف قسم کی برائیوں میں ہچکولیاں لے رہے تھے، اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہے تھے، آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کس چیز کی دعوت دی؟ پہلی دعوت کسی بھی سماج یا کسی بھی معاشرے کو درست کرنا ہے، پاک کرنا ہے، وہاں کے رہنے والے نوجوانوں کے دماغ کو صحیح کرنا ہے، تو میرے بھائیوں صرف چلو عمل کرو اصلاح نہیں ہوتا۔ کہ اسی لیے کسی بھی پیڑ کو یا کسی بھی پودے کو اس کے پتے کو ہرا بھرا رکھنا ہے، اس کے پتے کو اگر ہرا بھرا رکھنا ہے یا اس پیڑ کو مضبوط رکھنا ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ کا ایک ہی طریقہ ہے، پتوں کا نہیں، کہاں کا؟ جڑ کا علاج کرنا ہے۔ جب تک ہم اور آپ معاشرے میں یا سماج کے اندر میں اپنے گھر کو بھی شامل کیجئے، اپنے گھر میں، سماج میں، معاشرتی زندگی میں ملنے جلنے والے تمام دوست اور احباب میں اگر ہم یہ نظریہ نہیں رکھیں گے تو سماج کے اندر اصلاح ناممکن ہے میرے بھائیو۔ اور سب سے پہلی چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جو جان پلایا وہ کیا ہے؟ توحید باری تعالیٰ کی، توحید باری تعالیٰ کی۔ جب تک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور اس کی وحدانیت کو نہیں سمجھیں گے تب تک معاشرے کے اندر اصلاح ممکن ہی نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو جاننا اور سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور ربوبیت کس کو کہتے ہیں، الوہیت کس کو کہتے ہیں، اسماء و صفات کسے کہتے ہیں، ان چیزوں کو جاننا نہایت ضروری ہے۔ آج کسی بھی مسلم معاشرے کے ایک نوجوان کو آپ اٹھا کر کے کھڑا کر دیں اور ان کو بولیے اللہ کے بندے ذرا آپ توحید ربوبیت کا صحیح تعارف تو کرا دیجو، صحیح تعارف تو بیان کر دو، یا یوں کہو الوہیت کیا ہے،
اس کا مفہوم، اس کا میننگ کیا ہے، بیان تو کر دو. نہیں بیان کر سکتے ہو. اللہ کے اسماء و صفات، میننگ، مفہوم کیا ہیں، اس کے تقاضے کیا ہیں، نہیں بتا سکتے. میرے بھائیو، اسی لیے یہ مسجد، آپ ایک بات کو اچھی طریقے سے جان لیجئے، یہ مسجد جہاں پر آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، الحمدللہ اور ثم الحمدللہ، پورے گرو کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پورے شہر کوتوگڑم میں آپ چھنی ماریں گے. اللہ کی قسم، میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، منبر رسول پر یہاں سے جو باتیں نکلتی ہیں، جی اسی لیے ڈنکے کے چوٹ سے کوئی چوری چھپ کے نہیں، جو بھی باتیں ہوتی ہیں مدلل، مفصل، مسند، محقق، ساری باتیں ہوتی ہیں. ایسا نہیں اس نے کہا، اس نے کہا، اس کو سنا دیا، نہیں، ایسی بات نہیں. یہ لیپا پوتی کی بات ہرگز نہیں ہونی چاہیے. تو نبی نے جو نوجوانوں کا اصلاح کیا ہے، اللہ اکبر، توحید باری تعالیٰ کی. آپ کو پتا ہوگا مکہ کے سرزمین پر جہاں آج لوگ حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں، کبھی اپنے دماغ میں تصور پیدا کرو، وہاں پر لوگ 360 بتوں کی عبادت کرتے تھے، 360 بتوں کی عبادت کرتے تھے. آج ایک تو بھی ہے. بہت سارے لوگ یہاں سے گئے ہوئے ہیں، ذرا ایک پتھر تو بتا دو جس پتھر میں لوگ کالے، پیلے، نیلے لگاتے ہوں. کوئی پتھر ہے، کوئی دھاگے ہیں، کوئی کپڑا ہے، کوئی جھنڈیاں ہیں، کوئی پیپر ہیں، کوئی اسٹیچو بنا ہوا ہے؟ نہیں. کہاں گئے؟ کس گڑھے میں ڈالا؟ میرے بھائیوں، یقین کی دنیا میں اپنے آپ کو لے کے چلو، تصور کی دنیا میں اپنے آپ کو لے کے چلو. بہاؤ میں نہیں، سیلاب میں نہیں، طوفانوں کے تھپیڑوں میں نہیں، حقائق کی دنیا میں آئیے. جی ضروری ہے ہمارے اور آپ کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 360 ماننے والے، جھکنے والوں کے سامنے جب کہا، دھیرے دھیرے، سلولی ساری چیزوں کو چھوڑ دیا لوگوں نے، ساری چیزوں کو چھوڑ دیے اور الہ واحد کی طرف سب کوئی رواں دواں ہو گئے. اللہ اکبر. آج وہی شہر، وہی جگہ، الحمدللہ، اسی جگہ پر کوئی آدمی جا کے نماز پڑھتا ہے، 1,00,000 رکعت کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے. اللہ اکبر. کتنا مبارک ہو گیا. وہ جگہ کی پوزیشن دیکھیے کیسی ہو گئی. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، تو یہ ضروری ہے ہمارے سماج کے اندر، ہمارے نوجوانوں کے اندر، اگر ہم اس توحید باری تعالیٰ کو صحیح طریقے سے اگر نہ بٹھائیں تو اس کا دماغ خالی تھا، خالی ہے اور خالی رہے گا. تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں. اور کبھی دل چاہا، کبھی من کہا، نہیں، وہ چیزیں تو فضول ہی ہو جائیں گی. اس لیے پہلا نقطہ کیا ہے؟ پہلا نقطہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم اور آپ اپنے گھروں کو اور اپنے سماج کو، اپنے معاشرے کو، اپنے سوسائٹی کو اور معاشرتی زندگی کے اندر ہم ٹٹولیں اور تشکیل دیں. وہاں پر ایک بہترین تشکیل دیں کہ نوجوانوں کا اصلاح ہم کیسے کریں گے، اس کے اصلاح کرنے کا طور و طریقہ کیا ہے. اور اسی اصلاح کے پیش نظر میں آپ کو ایک بنیادی بات بتا دیتا ہوں. الحمدللہ مسجد حاجہ کے اندر 10 اکتوبر سے ایک بڑی ہی عظیم کام شروع ہونے جانے والا ہے، ہو رہا ہے، جس کا پلان، جس کا سیٹ اپ، جس کے سارے دستاویز الحمدللہ تقریباً تیار ہیں. اب نوجوانوں کی تیاری ہونی چاہیے. اور اگر اتنا ہونے کے بعد اگر کوئی کہے ہمیں نہیں معلوم، تو یہ محرومیت آپ کی بدقسمتی ہے، کسی اور کی نہیں ہے. بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ پوری تفصیلات بعد نماز جمعہ کے انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتایا جائے گا. آپ لوگ اگر دل تھام کے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ. تو اصلاح سماج ہمارے لیے اس دور کے اندر بہت اہم اور ضروری ہے. 360 کو چھوڑ کر کے ایک الہ اور ایک معبود کی طرف بالکل سرپٹ دوڑ نکلے اور پھر کسی اور کی طرف جھانکنے کی کوشش نہیں کیا میرے بھائی. دوسری چیز، مختصر طور پر
اب اگر کسی کے اندر وہ سارا کا سارا باطل جو دماغ میں بھرا ہوا تھا اس کو دھیرے دھیرے آپ نے نکال دیا، نکالنے کے بعد ضروری ہے، اب یہاں سے ضروری ہے اطاعت و فرما برداری۔ کس کی اطاعت؟ خاندان کی، بڑے لوگوں کی، خاندان اور رشتے ناتوں کی اطاعت۔ بہت سارے لوگ جب بات چیت ہوتی ہے تو بتا دیتے ہیں نہیں ہمارے خاندان میں یہی دستور ہے، ہمارے خاندان کا یہی پرمپرا ہے۔ نہیں میرے بھائی، آپ مسلمان ہیں تو ایسی بات نہیں کرنا چاہیے، یہ بات غلط ہے، یہ بے بنیاد بات ہے۔ بنیادی بات ہونی چاہیے، بنیادی پوائنٹ ہونی چاہیے، اطاعت و فرما برداری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اپنے سارے سنویدھان کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ جی ایسا تھوڑا ہے ناقص خالی کھولی، نہیں، پورے وصول اور ضوابط کے ساتھ، پورے وصول اور تقاضوں کے ساتھ۔ تو اطاعت کس کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بغیر اس کی اب کوئی چارہ کار نہیں ہے، بغیر اس کی کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اس لیے اطاعت، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اس کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر یہ اعلان فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر یہ پیغام دیا ہے۔ سورہ محمد جب اٹھا کر کے دیکھیں گے تو 33 آیت میں یہ بات آپ کو ملے گی۔ رب ذوالجلال والاکرام نے کہا اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ کی۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہو گئی، بلکہ اللہ رب العالمین نے آگے اور ایک پیغام دیا ہے۔ کون سا پیغام؟ وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور اپنے اعمال کو پامال نہ کرو۔ جی تو پتہ چلتا ہے جب اطاعت کے اندر فرق آ جائے، اطاعت کے اندر اگر ویریشن آ جائے تو یاد رکھنا پھر وہاں پر بڑے بڑے اعمال ہوں گے لیکن ان اعمال کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا، نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو ان چیزوں کی طرف توجہ دینا ہے، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ امام حاکم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر ایک بڑی عظیم حدیث لے کے آئے ہیں۔ کون سا؟ ترکت فیکم امرین لن تضلوا بہما کتاب اللہ و سنت رسولی، اور آگے فرمایا ولن یتفرقا۔ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا ہے، یاد رکھو میرے بھائیوں، سارے نوجوان اور جہاں تک میری بات پہنچ رہی ہے اپنے دماغ میں بیٹھا لینا چاہیے۔ کہا ترکت فیکم امرین، کوئی بھی شخص، تم میں سے کوئی بھی شخص گمراہ ہو ہی نہیں سکتے۔ کب تک؟ اس وقت تک جو دو چیزیں میں نے تمہارے اندر چھوڑ رکھی ہیں، امرین، دو حکم، دو باتیں، دو نیم، دو قانون کو چھوڑ رکھا ہے۔ کیا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید، جس کو لوگ ہر جمعرات، ہر جمعہ کیا کرتے ہیں؟ اگربتیاں سلگاتے ہیں۔ جی ایک مرتبہ ہفتے میں پہنچ دیے، یہ پہنچنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، الٹ کر کے دیکھیے، اس کے مفہوم کو اور اس کے میننگ کو سمجھیے۔ ہفتے میں ایک مرتبہ کوئی سینے سے لگا لیے، بس سارے عبادتوں کا ملجا اور ماوا اس کو حاصل ہو گیا۔ کوئی آدمی بڑے ہی بہترین جزدان کے اندر لپیٹ کے رکھتے ہیں، ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھنا لکھنا آئے نہ آئے کھول دیے، پھر اس کو ذرا عطر لگا کر کے، خوشبو لگا کر کے، چہرے میں چما چاٹی کر کے سیلف میں رکھ دیے۔ وہ سیلف میں تھا، رہے گا اور ویسی ہی رہیں گے۔ کوئی فائدہ حاصل ہے؟ کسی ڈاکٹر نے اگر آپ کو علاج کے لیے تجویز کر دیا کوئی ٹیبلٹ، اور لے کر کے آپ پاکٹ میں گھومتے رہیں اور جا کے دوسرے یا تیسرے دن کہیں صاحب ہمارا تو کچھ فائدہ نہیں ہو رہا ہے، وہ پوچھیں گے کیا تم نے وہ ٹیبلٹ کھایا، وہ علاج لیا ہے، وہ چیز تم استعمال کر رہے ہو نہیں کر رہے ہو؟ تو اس کا جواب تمہارے پاس ہونا چاہیے، اگر نہیں تو جوتے کھا کے وہاں سے آؤ گے۔
اور اگر کہا کہ ہاں تو ٹھیک ہے، اس کے ٹائم ٹیبل کا تقاضا ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، تو ایسا نہیں، دو حکم ہیں، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے، اور دوسری چیز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ یہاں پر دیکھو، یہ سارے سلفوں میں حدیث کی کتابیں ہیں، پورے شہر میں چھان مارو آپ، میں نے کہا تھا چھنی مارو، کسی بھی ایک حدیث کی کتاب نہیں ملے گی آپ کو۔ جھوٹی کہانیاں، من گھڑت، خوابوں میں، یادوں میں ساری چیزیں ملیں گی، لیکن حدیث کی کتاب جس کا ہم اور آپ کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ارے محمد رسول اللہ لائے کیا، لوگوں کو کیا دیے ہیں؟ اللہ اکبر۔ قرآن تو سمجھ میں آتا ہے، اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، لیکن دوسرا پارٹ جو ہم دیکھتے ہیں، رسول اللہ جو کہتے ہیں، اس کا معنی، اس کا مفہوم، اس کا تقاضے کیا ہے؟ میرے نوجوانوں، جب تک آپ کم سے کم اپنے گھر سے اور اپنے بندھن دماغوں سے باہر نہیں آؤ گے، تمہارے گھر میں انقلاب نہیں، تمہارے شہر میں انقلاب نہیں، تمہارے سماج میں انقلاب نہیں، تمہارے معاشرے اور سماجی سوسائٹی زندگی میں انقلاب نہیں آ سکتا ہے۔ ضروری ہے ان چیزوں کی طرف توجہ دینا۔ تو نبی نے فرمایا ہے، دو چیزیں میں نے تمہارے اندر چھوڑا ہے، لن تضلوا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ چلتا ہے تیسری کسی بھی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، تیسری کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لن تضلوا، تم گمراہ ہو ہی نہیں سکتے۔ کتنی بڑے چیلنج دیا ہے۔ کوئی بھی آدمی، کوئی سیلاب، کوئی طوفان، کوئی بھی بڑے سے بڑے شخصیت آ کے بیٹھ جائے تمہارے پاس، تم اس کو ٹیسٹ کرو گے۔ ہمارے پاس تو دو ہی چیزیں ہیں، ایک قرآن ہے، دوسری چیز حدیث ہے۔ یہ جناب عالی تیسری چیز جو پیش کر رہے ہیں، یہ کہاں سے لائے ہیں؟ آپ کھوج کریں گے، آپ سرچ کریں گے، آپ آگے بڑھ کے پوچھیں گے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں رہے گا، وہ مبہوت ہو جائے گا اور آپ کو چھوڑ دے گا تیسرے دن سے۔ بھائیا اس سے ہمارے لگاؤ نہیں چلے گا، ان کے ساتھ ساٹھ باٹھ ہمارا نہیں چل سکتا ہے۔ چلتا کس سے ہے پتا؟ اچھا جی ٹھیک ہے حضرت، اچھا صاحب آپ آئیے، بعد میں آئیے، فلاں جگہ ملیں گے، فلاں مقام میں ملیں، بس ختم۔ یہ آئینہ جب باطل آئینہ دیکھنا شروع کرتے ہیں، اسی لیے میں لوگوں کو کہتا ہوں میرے بھائیو، ٹوٹے آئینے سے اپنے صورت کو دیکھنے کی کوشش مت کرو، ورنہ تمہاری ہی چہرہ دو تین جگہ میں دکھائی دے گا، تمہارا ایک چہرہ دو تین جگہوں میں دکھائی دے گا۔ تمہارا ایک ہی چہرہ ہے، دو تین جگہ دکھائی دے رہا ہے، تو کیا آپ کبھی نہیں سوچ رہے ہیں میرا ایک ہی فیس ہے، پھر دو تین جگہ دکھائی دے رہا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ وہ ٹوٹا ہوا ہے، ٹوٹے ہوئے لوگ ہیں، بکھرے ہوئے لوگ ہیں، میرے بھائیو انتشار والے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لن تضلوا، تم گمراہ ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ دو چیزوں کو اگر تم دل سے تھام لیے، پکڑ لیے، تو جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بیان دیا ہے، کیا بیان دیا ہے؟ ما انا علیہ اصحابی، ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرا صحابہ، بعض روایتوں میں آگے بڑھایا الیوم، آج کے دن۔ کب کی بات ہے وہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تھامنے والوں کو فرقہ ناجیہ کہا ہے۔ ناجیہ سمجھتے ہیں؟ کامیاب ہونے والے گروہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو ہی الجماعہ کہا ہے۔ اللہ اکبر، ہی الجماعہ، وہ نجات پانے والے لوگ ہیں۔ کن لوگوں کو؟ یہ دو چیزیں جو مضبوطی کے ساتھ تھامتے ہیں۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر جب آپ جھانک کر کے دیکھیں گے، اللہ کی قسم ہے، اعمال کی بات تو چھوڑ دو، آپ کی روزمرہ کی زندگی کے بارے میں، یہاں تک کہ ہمارا دین، ہمارا اسلام، ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان فرما دیا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے جب ان کے ساتھ صحبت کرتا ہے تو اس وقت کیا کہنا چاہیے، کون سی دعا پڑھنا چاہیے، وہ بھی بیان کر دیا ہے۔ تو کیا آپ کے عمل نہیں بیان کیا ہے؟ کیا آپ کے رکوع اور سجود بیان نہیں کیا ہے؟ رکوع میں کتنے دیر، سجدے میں کتنے دیر، اور آپ کے تمام اعمال کا بنیادی اصول کیا ہے، اس کے بارے میں نہیں بیان کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو،
سوچنے والی بات ہے، جب آپ ایک فریج خریدتے ہیں یا ایک واشنگ مشین خریدتے ہیں تو ساتھ ہی آپ اس کے پورے دستاویز چاہتے ہیں، 1 2 کر کے پورے جتنے بھی 10 تک پورا پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کے بعد خریدتے ہیں۔ کیا آپ کا یہ اعمال جو آپ ہر دن صبح سے شام تک 5 مرتبہ جھکتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، رکوع سجود کرتے ہیں، اتنا بیکار ہے کہ آپ اس کو جھانکتے تک بھی نہیں؟ پوچھو تو صحیح علماء سے، مولویوں سے پوچھو، ارے ان سے فائٹ کرو۔ آپ دوستانہ بات کی بات ہے، آپ دینی فائٹ کرو کہ بھائی صاحب آپ نے جو بیان کیے ہیں ہمارے اطاعت کے بارے میں، ہمارے عبادت کے بارے میں، ہمیں تو اتنا معلوم ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، آپ تیسرے دروازے کھول رہے ہیں، ذرا اس کی حقیقت ہم جاننا چاہتے ہیں۔ آپ کو چھوڑ دیں گے میرے بھائیوں۔ تو دوسری چیز کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز میں سماج کے اصلاح کے لیے جو بنیادی پوائنٹ بیان کیا ہے وہ ہے اطاعت اور فرما برداری۔ جب تک ہم اور آپ اطاعت و فرما برداری میں اللہ اور اس کے رسول کا مین بنیادی اصول کو نہیں سمجھیں گے تب تک آپ کی عبادتیں بھی خالی کھولی رہیں گی۔ اس لیے اختصاراً اس بات کو بھی سمجھیے۔ اور تیسری چیز، سلولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ آہستہ ان صحابہ کو جو 360 کے پاس بیچارے کھیلتے تھے، کبڈیاں کھیلتے تھے، مار لیتے رہتے تھے اور پتہ نہیں کیسے کیسے میلے کچیلے میں مست مولا رہتے تھے، دھیرے دھیرے لوگوں کو کیسے دین ملت اور ملت واحدہ کی طرف لے کر کے آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو وہ لوگ کیا تھے؟ وہ لوگ بیچارے بت پرستی میں مبتلا تھے تو آسانی کے ساتھ دھیرے دھیرے آگے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ نفس پرستی میں مبتلا ہے، مطلب پرستی میں مبتلا ہے، جس کے وجہ سے ان کو سمجھنا آسان ہو گیا اور آج کل کے ان مریدوں کو سمجھانا بڑی مشکل ہو گئی ہے۔ جہاں پر مطلب پرستی اور جہاں پر نفس پرستی حائل ہو جائے عبادتوں کے ساتھ اور دینی معاملات کے ساتھ، ان کو سمجھانا بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ان چیزوں کو سمجھنے کی نہایت ضروری ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ اتفاق اور اتحاد۔ جب تک ہم اور آپ معاشرے کے اندر اتحاد کا سبق نہیں دیں گے، اتفاق کا درس نہیں دیں گے، تب تک وہ معاشرہ سدھ معاشرہ نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیں گے مسجدوں کے اندر ٹوٹ پھوٹ کے بھی شکار ہیں، ایک بھائی دوسرے بھائی میں، ایک دوست دوسرے دوست میں، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے میں، ایک بستی والے دوسرے بستی میں والوں سے، ایک آدمی دوسرے آدمی سے، یعنی یوں سمجھیے کہ یہ ٹوٹ پھوٹ کا جب تک شکار رہیں گے تب تک ان چیزوں میں اثر باقی نہیں رہتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا عظیم پیغام دیا ہے، دیکھیے ہم سب کے لیے اور پوری دنیا والوں کے لیے، جس کو میں نے شروع میں پڑھی تھی ایک آیت، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری آیت میں بڑے جامع ترین پیغام دیا ہے، مختصر آپ کے سامنے اس کا خلاصہ پیش کیے دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر یہ پیغام دیا ہے کہ تم سب کے سب مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو۔ اتحاد قائم کرنا ہے تو اتحاد قائم کرنا ہے، اور معاشرے کے کسی بھی فساد کو اور اٹھے ہوئے فتنے کو اگر ختم کرنا ہے، کسی بھی شر اور کسی بھی فساد سے اگر مقابلہ کرنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے ساتھ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوط کے ساتھ پکڑنا ہے۔ رسی کیا ہے؟ کیا آسمان سے کوئی رسی گرائے ہیں جو سب پکڑ کر کے اور دھیرے دھیرے آسمان چڑھ جائیں گے؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی سے مراد یہی ہے قرآن مجید۔ اب اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس کو مضبوط کرو، اس کے ذریعہ سے ایک یونٹی بناؤ، ایک طاقت بناؤ۔ وہ طاقت کے سامنے کوئی باطل طاقتیں تمہارے پاس کام نہیں آ سکتی، ضروری ہے۔ تو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار مت ہو جانا۔ تفرقو کہا ہے، تفرقے کے شکار نہیں ہو جانا۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اور اللہ رب العالمین کی نعمت کو تم اچھی طریقے سے اس کا ذکر کرو، اس کو یاد کرو۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ،
اللہ نے فرمایا ارے بھائی تم ایک دوسرے کی دشمن تھے، بڑے دشمن تھے، اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، دشمنی کو ہٹا کر کے آپس میں محبت پیدا کر دیا، دلوں کو جوڑ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، جب اللہ رب العالمین نے اپنی محبت اس میں ڈال دی تو سارے کے سارے بھائی آپس میں کیا ہو گئے؟ بھائی بھائی ہو گئے، جی بھائی بھائی ہو گئے۔ اور اللہ رب العالمین نے اور ایک جگہ فرمایا ہے اگر میں یہ محبت اور یہ الفت اگر نہیں ڈالتا، یہ محبت اور یہ الفت اگر نہیں ڈالتا تو تمہارے پاس کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہو سکتا تھا، یا کوئی آدمی ایسی چیز پیدا ہی نہیں کر سکتے کہ کسی کے سامنے آپ محبت پیدا کر لیں۔ لو انفقت ما فی الارض جميعا، اگر تم زمین کے ساری چیزیں خرچہ کر ڈالتے تھے محبت پیدا کرنے کے واسطے نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ تو اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑا کرشمہ ہے، اس کی بہت بڑی کرم فرمائی ہے کہ اللہ رب العالمین نے لوگوں کی دلوں میں محبت پیدا کر دیا ہے، جی جس کی وجہ سے آپس میں آدمی ملتا ہے، سلام کلام دعا خیریت تیری میری سب ختم کر کے ایک دوسرے سے متعارف ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے۔ تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپس میں اتحاد کو پیغام لوگوں تک پہنچانے کا حکم دیا ہے، اور اسی اتحاد کی بنیاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پیغام دیا ان 360 معبودان باطل کے سامنے، مٹ مرنے والے لوگوں کے سامنے، تو لوگ آپس میں دھیرے 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 ایسے ہو گئے جو ایک دوسرے کے خون بہانے والے تھے، ایک دوسرے کو قتل کرنے والے تھے، بیچارے اب خود اپنی گردن کو کٹانے کے لیے تیار ہو گئے، ایک دوسرے کے مال کو ہڑپ کرنے کے درپے میں روڈوں پر بیٹھا رہتے تھے، اللہ اکبر۔ لیکن اب کیا ہو گیا؟ اپنے مال کو، اپنے وطن کو، اپنے ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین کے راستے میں کوشاں رہتے تھے اور آگے آگے رہتے تھے۔ یہ کون سا سبق تھا؟ وہی سبق تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید باری تعالیٰ دیا، اس کے بعد اطاعت و فرما برداری کے سبق دیا، اس کا ایک مشن تیار کیا، اس کو سمجھایا، اس کے بعد کہا لوگوں اب ان تمام چیزوں کو ایک یکتا اور ایک ملت قائم کرنا ہے، تو اتحاد کا سبق دے دیا کہ اتحاد جب تک قائم نہیں ہوگی لوگوں کے اندر تب تک کوئی بھی کام انجام نہیں دے سکتے آپ۔ ہر ایک کا مزاج الگ الگ، ہر ایک کا کام الگ الگ، ہر ایک کی سوچ الگ الگ، اگر یہ الگ الگ ہیں ہو سکتا ہے، لیکن جب دین کا معاملہ، جب اسلام کا معاملہ آئے، جب توحید کا معاملہ آئے، جب شریعت کا معاملہ آئے تو سارے لوگوں کی سوچ ایک ہونی چاہیے۔ صحابہ میں بھی بگاڑ تھا، کون کہا صحابہ میں بگاڑ نہیں تھے؟ بگاڑ تھا، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کے احکامات آ جاتے تو ساری چیزیں ختم کر دیتے تھے، نہ اپنی انا، نہ اپنی طاقت، نہ اپنی کوئی بھی چیز باقی نہیں رکھتے تھے۔ وہ چیز اگر ہمارے سماج کے اندر آ گیا نا، الحمدللہ یہ سماج جنت نما دکھائی دے گا، اللہ قسم جنت نما دکھائی دے گا میرے بھائی، وہ چیز کی ضرورت ہے۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ ایک دوسرے کی تعاون، باہم، کسی کی غربتی کا فائدہ نہیں اٹھانا، کسی کی مجبوری کا فائدہ اور لوگ ہنسی نہیں کرنا۔ جب تک یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہوگی، معاشرے کے اندر یہ کھلواڑ، سماج کا جنازہ روزانہ نکلتا رہے گا۔ آپ کو پتا ہوگا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ایک بڑی ہی عظیم پیغام دیا ہے اور کہا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تم لوگوں کو تعاون کرو۔ صحابہ کرام جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے، ہم اور آپ صرف آج بولنے کے حد تک اور سننے کے حد تک محدود رہ گئے ہیں۔ ذرا تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، مکہ سے جب مدینہ ہجرت کر کے گئے، کتنے سارے ایسے صحابہ نکلے بیچارے، ان مہاجرین کو جن کے پیروں میں چپل نہیں، جن کے جسم میں کپڑے نہیں، چلتے چلتے 420-30 کلومیٹر چل کر کے بیچارے رواں دواں جا کے مدینہ پہنچ گئے، ایمان لے کے پہنچے، گھر مکان ساری چیزیں وہیں چھوڑ دیے۔ بعض دفعہ تو ایسے صحابی پہنچے، کہا کیا لے کے آئے ہو؟ کہا اللہ کے نبی سب کچھ چھین لیا، وہیں پر چھوڑ دیا۔ کہا تم ایمان لے کے آئے ہو، سب کچھ لے کے آ گئے۔ اللہ اکبر، ایمان لے کے آئے ہو، سب کچھ لے کے آ گئے۔ صحابہ کرام آگے بڑھے، کہا دیکھو مہاجرین، صحابہ یاد رکھو،
ہمارے مال اور جائیداد میں سے ہم اس کو 2 ٹکڑا کرتے ہیں، پورے جائیداد میں سے 2 حصہ کرتے، ایک حصہ تمہارے لیے، ایک حصہ ہمارے لیے۔ کوئی مرد مجاہد آج کے اس دور میں پیدا ہوا ہے؟ دودھ پینے والے سب کوئی ہیں، لیکن خون دینے والے صحابی آج ہیں؟ میرے بھائیو، اس کی ضرورت ہے، تعاون کی ضرورت ہے، آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، کسی کے دل کی حوصلہ لینے کی ضرورت ہے، کسی کی مجبوری کی پریشانیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام نے 2 حصے میں اپنے مال کو تقسیم کیا، کہا ایک حصہ میرے لیے میری جائیداد میں سے، اور دوسرا حصہ تم لے لو، تم بڑے دور سے آئے ہو، تم ہمارے مہمان ہو۔ اور اس کے بعد کہا ہمارے پاس بیویاں ہیں، بیویوں کو چھوڑ کے آئے ہو، بچوں کو چھوڑ کے آئے ہو، فکر مت کرو، جو تمہیں پسند ہے ہماری بیویوں میں سے، جو تمہاری پسند ہے ہماری بیویوں میں سے جو بھا جائے اس کو میں طلاق دیتا ہوں، اور طلاق دینے کے بعد اس کی عدت گزر جانے کے بعد تم اس سے شادی کر لو۔ ہے کوئی ایسا خون دینے والے؟ ہے کوئی ایسا اپنے جگر کو اللہ والوں کے لیے خرچ کرنے والے؟ میرے بھائیو، ضرورت اس بات کی آج تعاون کی ضرورت ہے، باہم میل جل کی محبت کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ صحابہ، وہ مہاجرین جب اسی طریقے سے مدینہ پہنچے تو کبھی بھی ان کے دل میں اکیلا پن محسوس نہیں ہوا، کبھی بھی اپنی مجبوری، اپنی غربتی کا محسوس نہیں ہونے دیے۔ کوئی انصاری بن گئے تو کوئی مہاجرین بن گئے۔ اللہ اکبر، آج اسی چیز کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 باتوں کے اوپر بیعت کیا تھا۔ یہیں پر یہ بات ختم کر دیں گے، پھر انشاءاللہ دیکھیں گے۔ 3 باتوں پر بیعت کیا تھا، دوسری اور کسی چیز کی نہیں۔ کہ اللہ کے نبی میں 3 باتوں پر آپ سے بیعت کرتا ہوں، اور کہا بیعت کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بات آپ کے سامنے کہہ دیا، آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیعت کر لی، مرے دم تک اس پر قائم رہے صحابہ کرام، مرے دم تک قائم رہے۔ کس پر؟ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے بیعت کی تھی، بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ ونصح لکل مسلم۔ اللہ اکبر، کس پر بیعت کی تھی؟ کہ اللہ کے نبی میں بیعت کرتا ہوں آپ سے، کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا، میں نماز کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اور آج اس امت کی سب سے بڑی ٹوٹ پھوٹ کی شکار یہی ہے کہ یہ بے نمازی ہے۔ یہ کیا ہے؟ بے نمازی ہیں۔ چاہے دنیا کے جتنے بھی کوششیں کرو، آپ الیکٹر بن جاؤ، کلکٹر بن جاؤ، دنیا کے جتنے بھی ایکٹر بن جاؤ، تمہاری کامیابی ہو ہی نہیں سکتی ہے نوجوانوں، جب تک تم اللہ کے دربار میں اپنی اس پیشانی کو نہیں رگڑو گے، تب تک تمہاری کامیابی کی کوئی دلیل ہی نہیں، بے ثبوت ہے وہ۔ میں یہی کہوں گا آپ تمام بھائیوں سے کہ جہاں کہیں بھی رہتے ہیں آپ لوگ، کوئی ضروری نہیں کہ آپ 10 کلومیٹر سے مسجد میں آئیں، لیکن جو آ سکتے ہیں، جن کے پاس پاسبل ہے، ممکن ہے، وہ آ کر کے اپنی آخرت کی فکر کرنے لینی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے بیعت کی تھی کہ میں نماز کبھی نہیں چھوڑوں گا اللہ کے نبی۔ اللہ اکبر، آج تک کوئی بھی نوجوان مجھے نہیں ملے مولوی صاحب میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد سے کوئی نماز نہیں چھوڑوں گا، ٹھیک ہے؟ اگر میں ایسا کہہ دوں سر اٹھا کر کے تو آپ میں سے سب کوئی سر ایسا نیچے جھکا لیں گے، یہ کون سے بلا کہہ رہے ہیں آج؟ یہ سارے لوگ اپنے سر کو جھکا لیں گے، کیونکہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارے دل میں جو جالے لگ چکے ہیں اس کو جھاڑنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، اللہ کی قسم بتا رہا ہوں میں، وہ جالے جھاڑنے کی ضرورت ہے۔ آپ کپڑے بدلتے ہیں، ڈریس بدلتے ہیں، اب ساری چیزیں بدلتے ہیں، کاروبار بدلتے ہیں، میں کہتا ہوں اس کے اندر کی سوچ کو بدلو تم۔ جب تک اپنے اندر کی سوچ کو نہیں بدلو گے، تمہاری کامیابی کی منزل تمہارے آنکھوں کے سامنے اندھیرا دکھے گا۔ بیعت کیا تھا نماز کے تعلق سے۔ اور دوسری چیز کہا اللہ کے نبی میں بیعت کرتا ہوں آپ سے کہ جو بھی میرے مال ہیں، مال میں سے میں ہمیشہ زکوٰۃ ادا کروں گا۔ آج کتنے سارے ایسے لوگ ہیں، زکوٰۃ کا نصاب کسی کے پاس ہے، ساری چیزیں پوچھتے ہیں مولوی صاحب سے، مولوی صاحب یہ بتا دو وہ بتا دو، اور یہ نہیں کہیں گے میرے پاس 1 کروڑ ہے، اس کا زکوٰۃ کتنی نکلیں گے ذرا ہمارا لسٹ تو بتا دو۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہر ہمیشہ تو گانا ہی گاتے ہیں، ہم تو غریب، ہم تو پریشان حال۔ میرے بھائیو چابی وہاں ہے، چابی وہاں ہے، جی اس کو مضبوط کروا لو اور مضبوط کروا لو۔ اللہ سب کو مال و متاع سے، صحت سے، مال سے، زر سے، ساری چیزوں سے بھرپور نوازے۔ میرا کہنا یہ نہیں ہے کہ کیوں، لیکن میرے بھائیو صحابہ کرام وہ تھے جو بیچارے بیعت کیا کرتے تھے،
زکوٰۃ کے اوپر. اور تیسری چیز کیا ہے؟ وَنُصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت کیا کہ اللہ کے نبی میں ہر مسلمان کے ساتھ میں اصلاح کروں گا اور ہر مسلمان کے ساتھ میں ہمدردی کروں گا. کون؟ فلاں چہرہ دیکھ کے نہیں، صورت دیکھ کے نہیں، گاؤں اور بستی دیکھ کر کے نہیں، زمان اور مکان کو دیکھ کر کے نہیں. یہ ہے بیچارے مسلمان قوم ہے، اس کی ضرورت ہے. اس کی ضرورت کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے میں حد المقدور کوشش کروں گا. ان 3 باتوں پر حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی. 3 باتوں پر. اور بیعت کی میننگ یہ ہوتا ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں گا اس پر کاربند رہوں گا. میرے بھائیوں، یہ بہت ہی اہم بات ہے، بہت ہی